میں آپ کو ہماری روزانہ کی شاگردیت کی عبادت میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں۔ میں بہت پرجوش ہوں کیونکہ ہم آج تیسرے درجے یا مرحلے کا آغاز کر رہے ہیں، جہاں ہم اس بارے میں بات کرنا شروع کریں گے کہ مسیح میں کیسے بڑھیں اور دوسروں کی مسیح میں ترقی کے لیے کیسے مدد کریں۔ لہٰذا آج ہم درسگاہ جانے اور خدا کی درسگاہ میں داخلہ پانے کے متعلق بات کریں گے، لیکن اس سے قبل کیوں نہ آپ یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب کا بٹن دبائیں، اس سے دوسروں کو اس کے متعلق جاننے میں مدد ملے گی۔ بس آئیے آج درسگاہ چلتے ہیں۔ آج میں آپ سے خدا کے اسکول میں جانے کے متعلق بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب ہم سب کے اندراج کے لیے کہ خدا کی ایک درسگاہ ہے۔ میں ایک ایسی درسگاہ کی بات نہیں کر رہا جو کسی کی دیواریں اور ایک عمارت ہے۔ میں باطن میں ایک درسگاہ کے متعلق بات کر رہا ہوں جہاں کردار تیار ہوتا ہے اور کردار کی تعمیر ہوتی ہے۔ اگر آپ خدا کی بادشاہی میں استعمال ہونے والے ہیں تو پھر ضرور ہے کہ آپ اس درسگاہ میں جائیں۔ اب ایک شخص تھا جو خدا کی درسگاہ گیا اور خدا نے اسے خاص طور پر استعمال کیا۔ تمام اسرائیل میں برپا ہونے والے رہنماؤں میں سے وہ سب سے عظیم رہنما تھا۔ اس کا نام موسیٰ تھا اور موسیٰ کو خدا کی درسگاہ جانا تھا۔ موسیٰ ایک اسرائیلی تھا، اس کی ماں اور باپ یہودی تھے، لیکن وہ غلامی میں تھے اور اس لیے آخر فرعون کی بیٹی کا بیٹا بنا۔ والدین کو اسے خدا کے بھروسے پر چھوڑنا تھا کیونکہ تمام نارینہ اولادوں کو اور پہلوٹوں کو مار دیا جانا تھا، اور اس لیے موسیٰ آخر کار فرعون کی بیٹی کے گھر میں تھا۔ اس نے اس کی پرورش کی اور اس کے پاس ہر طرح کی آسائشیں تھیں اور ہر طرح کی طاقت تھی، لیکن خدا ایک مراد یافتہ اور طاقتور نوجوان کو استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ موسیٰ کو خدا کی درسگاہ میں اندراج کرنا تھا۔ اب موسیٰ کیسے خدا کی درسگاہ گیا؟ اچھا، بائبل مقدس خروج کے 2 باب میں ہمیں بتاتی ہے، یہ موسیٰ کی بڑی شکست کے متعلق بات کرتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں موسیٰ نوجوان اور طاقتور تھا اور اس نے اپنے عبرانی بھائی کو دیکھا اور مصری کی جانب سے بدسلوکی کرتے ہوئے دیکھی۔ پس وہ گیا اور مصری کو مار دیا اور اسے ریت میں چھپا دیا، لیکن پھر اسے دریافت ہوا کہ یہ سب لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے اور لہٰذا وہ دشت مدیان کو بھاگ گیا۔ یہ شکست تھی جس نے در حقیقت موسیٰ کو توجہ دلائی کہ اسے خدا کی درسگاہ جانے کی ضرورت تھی، اور خدا کی درسگاہ میں موسیٰ نے ایک عظیم سبق سیکھا۔ اس کا ایک پروفیسر تھا، عاجزی نام کا پروفیسر، اور اسے عاجزی سیکھنی تھی اور اسے دل کی عاجزی سیکھنی تھی، اور یہی در حقیقت وہ شخص بننے کا راز ہے جو خدا چاہتا ہے کہ آپ بنیں۔ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے لیکن فروتنوں کو توفیق بخشتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ شکست در حقیقت موسیٰ کی دوست تھی، اور شکست آپ کی بھی دوست ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ایسا محسوس کریں، اوہ میں کبھی بھی خدا کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا کیونکہ میں ناکام ہو چکا ہوں، میں سب چیزیں غلط کر چکا ہوں۔ اچھا، یہ آپ کو فروتنی کے مقام پر لے جا سکتا ہے، اور جب آپ فروتنی سیکھ لیں گے خدا آپ کی زندگی میں کردار کی تعمیر کرے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کی زندگی 3 ادوار میں بانٹی جا سکتی ہے۔ پہلا دور وہ نوجوان طاقتور موسیٰ تھا، دوسرے دور میں وہ کچھ بھی نہیں تھا، دشت مدیان میں ایک غریب چرواہا، اور پھر تیسرا اس زندگی کے 40 برس کا حصہ موسیٰ مرد خدا تھا۔ خدا نے اسے لیا اور اسے قادر طور پر استعمال کیا، لیکن پہلے اسے درسگاہ جانا تھا، اسے فروتنی سیکھنی تھی۔ فروتنی موسیٰ کی دوست بن گئی۔ بعد میں ہم اس کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کے متعلق کہا گیا کہ وہ روئے زمین پر فروتن ترین انسان تھا۔ اس نے فروتنی سیکھی اور پھر خدا اسے استعمال کر سکا۔ لہٰذا آج میں خدا کی درسگاہ میں اندراج کے لیے آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں، اور جب آپ ناکام ہو جائیں، جب آپ سب کچھ برباد کر چکیں، تو اسے ایک عظیم موقع سمجھیں اور یاد رکھیں کہ یہ نہ زور سے نہ طاقت سے بلکہ خدا کے روح سے ہے۔ ہمیں خدا کا کام خدا کے وقت پر اور خدا کی قوت سے کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا آج خدا کی درسگاہ میں اندراج کروائیں، فروتنی کی درسگاہ میں۔